کس نبی کی قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی؟ کیا نجات کے لیے نبی کی بیوی ہونا کافی ہے؟ پاک ہونا اہم ہے یا پاک باقی رہنا؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی دسترخوان پر آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ لیکن لوط کی قوم کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان لوط اور ان کے ماننے والوں کو اپنی آبادی سے باہر نکال دو، یہ لوگ اپنے آپ کو پاک دامن ظاہر کرنے والے ہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں اس آیت کے نکات کی جانب اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات: بعض انبیاء کے لیے اخاہم کی تعبیر استعمال ہوئی ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ایسی تعبیر استعمال نہیں ہوئی۔ شاید اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کسی اور علاقے سے ان لوگوں کی تبلیغ کرنے کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے، چنانچہ کفار بھی قریتکم کہہ کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ وہ مہاجر ہے اور آپ کے اپنے علاقے کا رہنے والا نہیں ہے، یا اس سے مراد یہ تھی کہ چونکہ وہ تمہارے رسم و رواج کو قبول نہیں کرتا، وہ خارجی ہے، لہٰذا اسے اپنی سرزمین سے باہر نکال دو۔ تو ہم نے آیت کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب جانتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کیا کیا ہیں۔ پیغام نمبر 1، یہ بھی ایک برائی ہے کہ نصیحت کرنے والوں کے ساتھ بے دلیل اور غیر منطقی رویہ رکھا جائے۔ نمبر 2، نہی عن المنکر کے راستے میں جلا وطنی اور مشکلات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 3، مجرم ذہنیت کے لوگ نیک اور پاک دامن لوگوں کے لیے سماج میں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں مانتے۔ نمبر 4، جب کسی سماج میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اس میں نیک اور پاک لوگوں کو الگ تھلگ اور کٹ کر رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اور پاکیزگی جرم سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 5، قوم لوط کو اس کے باوجود کہ گناہوں کی عادت ہو چکی تھی اور وہ خود گناہوں کی دلدل میں دھس چکے تھے، لیکن حضرت لوط اور ان کے اصحاب کو پاک سمجھتے تھے۔ نمبر 6، پاک ہونے سے زیادہ اہم پاک رہنا اور نااہل لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے روکنا ہے۔ یتطہرون فعل مضارع ہے جو کہ استمرار کے معنی دیتا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 82 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 83 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے نجات دی، یعنی بچا لیا، ہاں البتہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نکات: غابر کا مطلب پیچھے رہ جانا ہے، ایسا شخص جس کے ساتھی چلے جائیں اور وہ باقی رہ جائے، لہٰذا جناب لوط اور ان کے ساتھی شہر سے باہر نکل گئے اور عذاب کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ اہل قریبی رشتہ داروں اور سچے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے، لیکن سورہ زاریات کی آیت نمبر 36 کے مطابق جناب لوط کے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ تو یہ تھے آیت کریمہ کے خوبصورت نکات۔ بڑھتے ہیں اس آیت کے پیغامات کی جانب تاکہ اس کے اوپر بھی عمل کر سکیں۔
نمبر 1، انسان آزاد ہے اور وہ اپنا راستہ خود انتخاب کرتا ہے۔ پیغمبر کی زوجہ اس کے باوجود کہ وہی کے گھر میں کھا پی رہی تھیں، ممکن ہے کہ وہ کفر کے راستے پر چلنے لگے، جبکہ فرعون کی زوجہ نے توحید کا راستہ چن لیا تھا۔ لہٰذا ہر جگہ فکر، اخلاق اور فیصلے مالی حالات یا کسی کی چھت کے نیچے ہونے کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتے۔ نمبر 2، اسلام میں انسان کی نجات اس کے دینی تعلق سے ملتی ہے، رشتہ داری سے نہیں۔ بس ہر کسی کے عمل کا نتیجہ خود اس کے عمل کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 3، الہی رہنماؤں کے عزیز رشتہ داروں کا حساب خود ان کے حساب سے الگ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اسلام میں عورت بھی مرد کی مانند ایک الگ وجود ہے۔ دوسری طرف کسی کی حیثیت اور اس کا تقدس قریبی رشتہ داروں کی خلاف کاریوں کے لیے جائز ہونے کی دلیل نہیں۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ تو ناظرین، ہم نے آیہ کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف تاکہ اس سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ نکات: قوم لوط کے سروں پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی، ایسے پتھر جو ڈھیلوں کی طرح تھے، جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، یعنی ہم نے اس بستی پر ڈھیلے نما پتھر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی بنی ہوئی تھی۔ ہود 82 اور 83۔ یہ تھے آیہ کریمہ کے خوبصورت نکات۔ اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کے ذیل میں کیا پیغامات بیان کیے گئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، فطرت کے راستے کو بدلنا مردوں کے ذریعے جنسی خواہش کی تکمیل کرنا یا ہم جنس بازی کرنا خدا کی طرف سے معین کیے ہوئے راستوں میں تبدیلی کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے اس کی سزا بھی بارش کے پانی کے بجائے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب صرف آخرت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ کبھی اسی دنیا میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، تاریخ اور پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ نمبر 4، خدا کا قہر اور عذاب کسی خاص گناہگار طبقے سے مخصوص نہیں ہے، اس لیے سارے مجرمین کو خبردار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار اور سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ قوم لوط پر جو عذاب نازل ہوا وہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش تھی، جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے، وہ اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے، اسے اختیار ہے وہ اچھائی کو یا برائی کو خود اختیار کر لے۔ نجات کے لیے انسان کا کسی کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی کسی نبی کی زوجہ ہو لیکن ان کے گھر میں رہنے کے باوجود بھی وہ کفر کا راستہ اختیار کر لے تو پھر اسے نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے نجات نہیں دی جائے گی۔ اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ پاک ہونے سے زیادہ اہم پاک باقی رہنا ہوتا ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔